صدا مولا ازورونی 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 آهدتم تعرفونی شفیعکم چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اسامیکم اسجلها اسامیکم حلاقیکم یا زفاری حلاقیکم چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں عزادار و شفاعت کے لیے آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ اسامیکم اسجلها اسامیکم حلاقیکم یا زفاری حلاقیکم خوش رہو اے میری رودا سنانے والو اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Ramadan al-Kareem, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamatiya Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyat that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحمين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Dear viewers, as today is 26th of Ramadan al-Kareem and 3 more days left, and then depending upon a moon sighting could be the next day, the day of Eid, 1st of Shawwal, or of course after tomorrow, like 30th. It depends upon the moon sighting. But anyway, today is Thursday, which is a very special day, which is a very unique day for the ziyarah of Imam Hussain alayhi salam, remembering our death and remembering our marhumeen and calling upon Allah subhanahu wa ta'ala and asking for forgiveness and repentance. So first of all, I would just like to remind you, all mu'minin and mu'minat, Muslimin and Muslimat, that today is Thursday and it's the last Thursday of the holy month of Ramadan al-Kareem. So just imagine that being a mu'min as a status of Ya ayyuhalladhina amanu. Not only that, but also إِذَا دُعِيتُمْ فِيهِ زِيَافَةِ اللَّهِ, guest of Allah subhanahu wa ta'ala, وَجُعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ, having the status of أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. And then of course, being in the Thursday, which is very special night. And then tomorrow is going to be the last Friday of the holy month of Ramadan. May Allah give us tawfiq that inshallah in the remaining days also will try our best to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and will be able to call upon Allah subhanahu wa ta'ala and collect His blessings and glories and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen, Ameen ya Rabbal Alameen. Dear viewers, there are so many topics which I want to discuss. First of all, of course, Thursday, it's very important that we have to remember that we are here temporarily. No wonder or no matter how long we have to stay over here, but it's a limited stay. Kullu nafsin za'ikatil maut. There is no way that anybody can escape that one. يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Surah Jumu'ah, which is highly recommended to recite in Salatul Jumu'ah. You see that over there? فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. You are running from this. You think that you're going to be here forever. No, it will not be like that. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. You are going to meet death. You will have to die. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Even if you deny today, even if you are sleeping today, even if you are ignoring it today, even you think like, for example, that you will be here forever, no way. Even the one that who was wajh takhliqi kainat, Prophet Muhammad, peace be upon him, that the whole creation was created with the name, with the presence, and because of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now we see that even Prophet Muhammad, peace be upon him, he has gone through that process. And kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So first of all, we have to remind, and of course, if we want to remind ourselves, the important thing is that we have to look around. The close one that they were with us, our friends, our family members, like my father, my mother and my father, that he was gone in front of my 2 eyes. So that should be good enough to remind me that if they are gone, I'm going to go too. This is a bitter truth. So we are not here forever. In the month of Ramadan, today is Thursday, I think we should try our best to think about it. And that's why, of course, it says التفكر أفضل من عبادة 90 سنة. It starts from 60, 70 and 90. That this is that thinking, for moments will be better than worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for 60 or 70 or 90 years. Which mean what? Which mean that, from where we have come, where are we going to go back? And what is our responsibility? Why have we come into this world? الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala has created death and life in order to test us. And He has even openly told us what is the method of the test.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. The method of test is also have been told to us by Allah subhanahu wa ta'ala very clearly. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ. What do you think, that you will enter into the paradise without going through the test? While Allah has not figured it out that from amongst you who are those that they will do the holy war, jahadu minkum, efforts, striving, and being patient, which means that وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. You will have to spread the truth. You will have to steadfast for the truth. And then of course, whenever and then the consequences, there will be the problems and the obstacles. You will have to be staying strong. And that's exactly what it is. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Whenever you declare that there is no God but God, then of course you have to be steadfast upon your claim. And then of course Allah subhanahu wa ta'ala will send you the angels. But at the end of the day, reminding ourselves, thinking about others, thinking about ourselves, and asking Allah subhanahu wa ta'ala khatima bil khair, khatima bil iman. Because it is not that when we say Rabbi adkhulni mudkhala sidqan wa khrijni mukhraja sidqan, it's not only entering with the truth. Like sometimes it happens, history has told us the bitter stories that there were people, they enter into iman and they were mu'mineen, they were muslimin, they believed in it, they were the believers, but they were not mukhraja sidqan. Why? Because towards the end they had become murtad. They were not able to carry on the faith that they had started with. So that's why it's very important, it is very sensitive that we have to call upon Allah subhanahu wa ta'ala that Allah give us tawfiq, that Rabbi that adkhala sidqan wa mukhraja sidqan. We will enter with faith and will exit from this world with faith, and we will be in the condition and the status of iman and status of tawbah when we leave this world. So dear viewers, still the opportunity is there. By the way, today is the last Thursday, tomorrow will be the last Friday, though tomorrow is also highly recommended. Which means it's one of our duty and responsibility that we have to raise our voice for oppressed one against oppressors. And tomorrow is going to be Yawmul Quds. And what is Yawmul Quds? It's a symbolic that Imam Khomeini rahmatullah alayh, he announced that around the world Muslims in the status of fasting, they have to come out and demonstrate against the oppressors and tell each and everyone that we are the follower of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Kunu lil-zalimi khasma wa lil-mazlumi auna. By the way, that is the will of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, which is also very important that we have to read. When we claim that we love Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, we believe that he is the first Imam and he is a Khalifatuhu bila fasl. We believe that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam is the Khalifatuhu bila fasl to Prophet Muhammad, peace be upon him. And that's why even we say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Amir al-Mu'minin aliyan waliyallah. Why we declare that? Because we believe in the system of Imama, leadership. And he is the first Imam amongst those 12 Imams. And then of course he is also Khalifatuhu bila fasl. That's what we believe. And we love Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. It's not that we have chosen Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. He has been given to us by Prophet Muhammad, peace be upon him. He was introduced by Prophet Muhammad, peace be upon him. And upon Prophet Muhammad, peace be upon him, Allah subhanahu wa ta'ala, he says, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Whatever he gives, take it. So we took Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam from Prophet Muhammad, peace be upon him. So we see that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that he is our first Imam, he is Khalifatuhu bila fasl, and we love him. He is our Imam, he is our leader. He has said in his will, by the way, he has two kind of wills. Even you can consider three.
at least two. One, where he has written a will towards Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. And the second one, when he was hit by the sword, 19th of Ramadan, and when it was figured out that then now the poison has gone into his body and he won't be able to survive, and then we see that he verbally, I mean he said, and he has delivered that will to Imam Hassan Mujtaba alayhi Muslim and Imam Hussain Sayyidul Shuhada alayhi Muslim. And of course it's very important. We have to read it, we have to try our best to understand it, and we have to try our best to practice those. I mean, just imagine that what was the status of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, that he has been already stabbed by Abdurrahman ibn Muljam Mal'oon, and now of course once he sees that doctors declared that no more, no survival, now whatever he said, how important is this, how valuable is this? And that he says, that is the formula given to us. And today the follower of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, the believer of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he will have to follow the sayings of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And on top of each and everything, where he of course says, usikum bitaqwallah, I mean be conscious about Allah subhanahu wa ta'ala. Purify yourself. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That is the goal which has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. But anyway, dear viewers, so there is so much which has been said to us. Tomorrow is Yawm al-Quds, inshallah. We will raise our voice against the oppressors, and not only for Quds, but that is, as I said, a symbol that everywhere or anywhere there is oppression going on, we have to support the oppressed one, and we have to oppose the oppressors. May Allah give us tawfiq that we'll be able to, inshallah, find out what are our duties and responsibilities, and we'll be able to fulfill our duties and responsibilities. It's time for a short break, and after break we will come back and open our phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wasalam. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے ہر دن جو کہا ناصرنی انصرنا، ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا، ہم نے اس کو نہ بلایا. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم، آپ کے غم کی ہے
मक़रूज़ ये नस्ल आदम 14 सदियों से मुसलसल है अज़ा व मातम वो के हर चंद हुए हाथ कलम पाँव कलम ज़ाहिर Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Ramadan al-Kareem, and a few more days, maybe 3 days left, and then of course, you know, the holy month of Ramadan al-Kareem will be saying goodbye this year, and inshallah we'll hope that next year we will be able to get another chance to be a guest of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, may Allah give us tawfiq that we will be able to be again a guest of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya rabbal alameen, ameen ya rabbal alameen. Aziz al-Muhtaram, آج 26 رمضان الکریم ہے اور بس 3 دن اور ہیں، اور اس کے بعد یقیناً ہم اس ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظ کہہ رہے ہوں گے، اور ہمارے پاس بس یہی 3 دن بچے ہیں کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اہل کرامت اللہ ہیں، ہمارا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے، ہمارا سو جانا عبادت پروردگار ہے، ہماری دعائیں قبول ہیں، ہمارے عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ پروردگار ہمیں آئندہ سال بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے مہمان بنے۔ آج جمعرات ہے، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ مخصوص رات ہے در حقیقت زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور یہی شب جمعہ یقیناً مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ تو ایک بگ اپورچونیٹی اللہ رب العزت نے ہمیں آج دی ہے۔ ہمارے ساتھ فرسٹ کالر فرام کراچی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد مولا پیر فضل مولا پاک مدد جی میری آپ بہن، کو بسم اللہ۔ سلام دے رات الہی کے آمین۔ صدقے میں آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے مرحومین کو بخشش کرے اور ان کی الہی آمین۔ درجات میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ الہی کو آمین آسانیاں عطا آمین یا فرمائے، رب العالمین۔ آپ کی ٹیم والوں کو بھی اور کل مومن مومنین مسلم مسلمین اور شیعہ نے حضرت کرا علیہ السلام عزادار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، جو جا الہی چکے ہیں ان کی بخشش ہو، جو الہی جانے آمین۔ والے ہیں ہمارے سمیت ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور الہی ہماری آمین۔ مغفرت ہو، اور اس جہان میں بھی آسانیاں اگلے جہان میں بھی، اور سب کی دلی حاجات پوری ہوں اس آمین یا رات رب کے العالمین۔ صدقے میں، آمین اور یا جو رب بھی مومن مومنین جا چکے ہیں ان کی بخش، میرے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے بھی مولا کے دور سلام پیش کر رہی ہیں۔ اللہم جی صلی بسم علی اللہ میری محمد بہن۔ وعلی محمد جل برجم سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب عبداللہ، السلام علیکم جناب رسول اللہ، السلام علیکم جناب امیر المومنین وابن السید، السلام علیکم جناب فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، دیگر شہداء کربلا، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الزمان، هذا اجل فرج ماں بار ہمارے اسماء مبارک کے صدقے میں شب جمعہ کے صدقے میں مولا امام زمانہ کی حفاظت فرما، ان کو سلامتی عطا فرما، آمین یا رب اور ان کا العالمین، جلد آمین یا جلد رب، ظہور فرما، آمین یا رب اور ہمیں ان کے العالمین، لشکر میں شامل فرما، آمین یا پاک رب سیدنا العالمین، سالم میں سب پہ راضی ہو جائیں، آمین یا سب کے رب صدقے میں العالمین، سب کی آمین دلی یا رب، حاجتیں مرادیں، سب آمین کو یا حج و رب، زیارت نصیب ہو، آمین یا میرے رب والدین کی العالمین، بخشش ہو۔ آمین یہ یا میں رب زیارت العالمین، المومن مومنین مسلم مسلمین کو ہدیہ کر رہی ہوں، بحق کے محمد والے محمد سب قبول ہو۔ آمین یا مولا رب فضل العالمین، پاک آپ کو سلامتی کے ساتھ یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا آمین یا حج رب اعظم کا العالمین، سر جائیں جزاک کرے، اللہ، اور اللہ یہ اور سلمک بہت بہت مولا شکریہ، فضل پاک پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، امین یا رب العالمین، امین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم سب کو بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں جی سید کمال رضا کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین یا علی مدد، مولانا صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا ٹھیک شکر، ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ ہمیں رب اپنی العالمین، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام ہمیشہ علیکم یاد ابا رکھتا عبداللہ، ہوں۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امین المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم
جب فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ السلام علیکہ، خصوصاً ابو الفضل عباس السلام علیکہ، اسیران کربلا و شہید کربلا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، آمین یا مومن رب مومنات جان جہاں والے سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہی یا خصوصاً رب، فارغ چنار کے مومنین، فلسطین کے مسلمان، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما تعالیٰ، الہی جو یا رب، مومن مومنات حج زیارت میرے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بار بار شرف قبولیت عطا فرمائے، الہی آمین۔ یا رب، اور ان روزے کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، جو مومن و مومنات سفر میں ان کا سفر بخیر و خوبی انجام فرمائے، الہی خصوصاً زائرین اکرام جب محبان اہل بیت بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، بھاگ کے بیمار کربلا جو مومن و مومنات مر گئے شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، بھاگ کے اسیران کربلا شہدائے کربلا جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی نعمت سے سرفراز فرمائے، الہی یا جو رب، مومن و مومنات امتحانات میں شریک ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ مولانا صاحب ہم اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا یہ انشاءاللہ خوبصورت پروگرام ظہور امام تک جاری رہے، آمین یا رب ہماری ہمیں العالمین، شفیع دعا آمین ہے، یا رب العالمین، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور آمین فرمائے، یا رب آمین یا رب العالمین، العالمین۔ آمین اللہم یا رب صلی اللہ العالمین۔ محمد وعلی محمد، اسلام یا حسین یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ بہت بہت شکریہ سید کمال رضا صاحب، آپ کی یہ دعا واقعاً بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سن کر، اور خدا کرے کہ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کی آج کال بھی مل گئی ہے۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ We have another caller with us, Sister Chanda from New York. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر، الحمد للہ رب العالمین، شکرا للہ۔ میری بہن آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے انشاءاللہ؟ جی شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی میں نے اسلام پیش کرنا جی ہے۔ بسم اللہ میری بہن، بسم اللہ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سید یا حسین، سلام یا حسین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج شب جمعہ ہے اور ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے ایک قصیر تعداد میں زائرین امام حسین علیہ السلام موجود ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں، بین الحرمین میں، حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام میں، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہ عید تک جاری و ساری رہے گا۔ کل جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہے، پرسوں سیچرڈے بھی چھٹی کا دن ہے، اور سنڈے منڈے ظاہر ہے ٹورڈز دی اینڈ آف منتھ آف رمضان ہے، اور یہاں پر بھی بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے روز عید، نماز عید کا۔ اور بائی دا وے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ عید والے دن ہم پروگرام نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ عید کے دن جو ہے وہ نماز عید ہوتی ہے اور علیہ صبح ہوتی ہے، اور تقریباً اسی ٹائم پر ہوتی ہے جب ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ آن ایئر ہوتا ہے، تو اس لیے ایڈوانس میں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو عید مبارک کہہ کے ایک دن پہلے پروگرام کو ختم کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ بہت سارے میسیجز مجھے ملے ہیں کہ جو چاہ رہے تھے کہ ہم پروگرام کو تھوڑا ارلی کر لیں، تو ظاہر ہے وہ نماز کی وجہ سے اور ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے ہمارے لیے یہ بھی پاسبل نہیں۔ اگلے مہینے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ٹھیک 5 بجے کربلا ٹائم کے حساب سے پروگرام کو شروع کریں اور 6 بجے تک ختم کر دیں۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہیں اور یہ آخری ایام ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ لعلکم تتقون، کس قدر ہم نے اس ہدف کو حاصل کر لیا، اور یقیناً وہ ہمیں اپنی طبیعت سے، اپنے کنڈکٹ سے، اپنے برتاؤ سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمارے اندر کتنی صبر کی طاقت بڑھ گئی ہے، ہمارے اندر کس قدر ہمارا اخلاق ٹھیک ہو گیا ہے، کس قدر ہماری سوچ پاک و پاکیزہ ہو گئی ہے، کس قدر ہمارے دل نرم ہو گیا ہے، کس طرح سے ہم چھوٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ برتاؤ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم بڑوں کا احترام کر رہے ہیں، ہماری فیلنگز جو ہے نا وہ صلہ رحمی کے متعلق کیسی ہو گئی ہیں، قطع رحمی کے متعلق ہمارا کنڈکٹ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ہوا ہے۔ یقیناً یہی تو ہے لعلکم تتقون، تقویٰ پرہیزگاری یہی ہے۔ اور بالخصوص دم افطار کتنی جلدی ہے، کتنی بے صبری ہے، کیونکہ واقعاً یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، اگرچہ بہرحال میں اس کنٹروورشل کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا کہ بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو ہے نا وہ کہنا یہ کہ فرمان یہ کہ جلدی روزہ افطار کرو۔ افطار میں یہ ہوتا ہے کہ جب وقت افطار ہو گیا تو روزہ افطار ہو گیا، اب افطاری کرنا ایک الگ فعل ہے، لیکن وہ آٹومیٹکلی روزہ ختم ہو گیا، غسق اللیل، روزہ ختم ہو گیا۔
وہ تمام ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے نا افطار کرنا تو تسلی سے کرے انسان, نماز پڑھے انسان, نماز پڑھنے کے بعد افطار کرے. جہاں پر انسان نے 12 13 14 15 16 ڈیپینڈ کرتا ہے نا ڈیوریشن آف دی ڈے, جہاں آپ نے اتنے گھنٹوں صبر کیا وہاں پر 5 منٹ 10 منٹ صبر نہیں کر سکتا انسان. تو یہی سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہو گئی ہے. مطلب اگر جو ہے نا وہ بھوک لگی بھی ہوئی ہے تب بھی انسان کے اندر کس قدر صبر و تحمل. در حقیقت یہ پریکٹس ہے عزیزان محترم, کہ اگر ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے, چونکہ یہاں تک جا سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون دی ڈیوریشن آف دی ڈے, سن سیٹ اور یعنی سن رائز اور اس کے بعد سن سیٹ, لیکن وہ بھی غروب آفتاب شرعی. تو اس میں ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان تمام تر نعمات الہی کے ہونے کے باوجود کنٹرول کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے, وہ جو مبتلات روزہ ان میں سے کسی کو انجام نہیں دے رہا, بیوی موجود ہے لیکن اس سے وہ لذت نہیں لے رہا, انسان جو ہے نا کھانا موجود ہے کھا نہیں رہا, پانی موجود ہے پی نہیں رہا, شربت موجود ہے پی نہیں رہا, اور جتنے بھی مبتلات روزہ اعمال ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ خوشنودی پروردگار کے لیے, رضائے پروردگار کے لیے, قرب الہی کے لیے, قربتن اللہ کی نیت کی ہوئی ہے. تو یہ پریکٹس ہے نا کہ جب اتنا گھنٹہ صبر کر سکتے ہو تو تھوڑی دیر اور صبر کرو اور آزما کے دیکھو کہ نفس کنٹرول آ گیا یا نہیں آ گیا. اس نفس نے جو باغی ہوتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, تو یہ جو نفس امارہ جو ہے انسان کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے, تو کیا یہ نفس میرے کنٹرول میں آ چکا ہوا یا نہیں آ چکا ہوا, اور اس کو آزمانا کیسے ہے؟ اسی صبر کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے. آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے, کانوں کو کنٹرول کرنا ہے, زبان کو کنٹرول کرنا ہے, تفکرات کو کنٹرول کرنا ہے, وجود کے ہر حصے کو کنٹرول کرنا ہے, کسی پر ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, جھوٹ نہ بولیں, تہمت نہ لگائیں. انسان جو پریکٹس کر چکا وہ خدا کی خوشنودی کے لیے اس حدود و قیود کے اندر رہنا, خدا کی حدود کو نہیں توڑنا, کسی کا مال نہیں کھانا, کسی کی زیادتی نہیں کرنی, وعدہ خلافی نہیں کرنی, قطع رحمی نہیں کرنی, شیطان کی نہیں سننی, نماز بر وقت پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, احکامات الہی کو ماننا ہے, محرمات کو واجبات کو انجام دینا ہے, محرمات سے اجتناب کرنا ہے. یہی تو ہے تقوی اور پرہیزگاری, لعلکم تتقون. کہ اب انسان کے اندر جو ہے وہ قناعت آ چکی ہو, خشوع و خضوع آ چکا ہو, عبادات کے لیے انسان کا مطلب جو ہے نا وہ ایک پیشن بڑھ چکا ہوا. نیکسٹ کالر ود سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. بسم اللہ میری بہن. شکریہ سر. یہی دعا ہے واقعی کہ انسان اگر جو کچھ حاصل کیا ہے اگر کچھ مل گیا تو کر سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں, ہر جگہ اپنی طاقتوں میں جسم کے اور زیادہ جیسے بنا سکیں مضبوط کی مدد کو مضبوط بنا سکیں, قوم ایز اے نیشن ہمیں مضبوط ہو سکیں. میرا خواب ختم شجاع بہادری ہماری خدا سلام کرتی مالک السلام علیکم السلام علیکم السلام امین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ, اور اللہ یہ سلمک سسٹر شازیہ, اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے, اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے. آج شب جمعہ ہے, مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام کی رات ہے, اور یقیناً آخری شب جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کی, اور کل جو ہے وہ آخری روز جمعۃ المبارک ہوگا. اللہ رب العزت جو ہے انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مہمان پروردگار بنیں,
اور انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اہل کرامت اللہ بنے اور اللہ رب العزت کی دعوت جو ہے وہ ہمیں ہو انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. پروردگار جنہوں نے ہمارے تمہیں دعائیں لگائی ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے. دلوں کے راز پروردگار بہتر جانتا ہے. عزیزان محترم، جب انسان جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اختتام کی طرف ہے تو یقیناً دل کو ایک دھڑکن سی جو ہے نا وہ لگتی ہے، جھٹکا سا جو ہے نا وہ لگتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. مطلب جو آتا ہے اس کو جانا بھی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہ مہینہ اتنی برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اور بائی دا وے آج کی رات جو ہے وہ چونکہ آخری تقریباً جو ہے نا یوں سمجھ لیجیے آخری طاق رات ہوگی، تو عامت الناس یقیناً میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو میجورٹی مسلمانوں کی ہے ان کے نزدیک آج کی رات شب قدر ہے، آج کی رات نزول قرآن کی رات ہوگی. آج کی رات پورے عالم اسلام کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور چراغاں کی جاتی ہے اور باقاعدہ سے اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، بائی دا وے دنیا و مافیا سے کٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف کم از کم 3 راتوں کا ہوتا ہے، کم از کم 3 راتوں کا ہوتا ہے. 3 راتوں سے کم اعتکاف نہیں ہو سکتا. اور حتیٰ اگر آپ نے چوتھی رات کرنا ہوگا تو پھر آپ کو 3 کا ایک اور سیٹ اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، وہ کل صبح اعتکاف شروع کر سکتے ہیں. 27، 28، 29 کی رات کو انہیں ختم کرنا ہوگا. تو ابھی بھی ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ ابھی بھی وہ 3 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں چلتے چلتے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اعتکاف کا مطلب ہی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام تر دنیا سے ناطہ کاٹ کے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بیٹھے. تو میں یہ بات عرض کرتا چلوں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے جا رہے ہیں، چونکہ اکثر مساجد کے اندر جامع مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، مطلب بہت ساری مساجد کے اندر. تو اس میں کم از کم یہ کریں، یہ جو موبائل فون اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، اس لیے کہ یہ معنی ہیں. جب جا ہی آپ اس لیے رہیں کہ دنیا سے کٹ کر، تو یہ فضائے مجازی سے بھی کٹ کر جائیں. اگر آپ نے بیٹھ کر موبائل ہی دیکھنا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو چھوڑ کے جائیں تاکہ تمام تر ذکر و فکر جو ہے وہ خوشنودی خدا کے لیے، قرب الہی کے لیے ہو، غور و فکر کے لیے ہو، راز و نیاز کے لیے ہو، مناجات کے لیے ہو، شب و روز آپ کے گزر. آج سے 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے چلیں لگا لیں، زیادہ سے زیادہ چلے 30 سال پہلے لگا لیں، یہ موبائل نہیں ہوتے تھے تو کیا لوگوں کی زندگی نہیں چلتی تھی؟ چلتی تھی عزیزان محترم. ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا وہ کہ جب محلے میں چند گھروں میں جو ہے نا وہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی. مجھے بچپن میں اپنی وہ جو ہے نا وہ ماحول بھی یاد ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے گھر میں جا کر جو ہے نا فون سنا کرتے تھے. محلے میں 2-4 گھروں میں فون ہوتا تھا اور اسی کا نمبر دے دیا جاتا تھا، اور پھر جب فون آتا تھا تو بلانے آتے تھے کہ آپ کا فون آیا ہوا. تو اسی طریقے سے عزیزان محترم بہرحال موبائل فون نہیں ہوتا تھا. موبائل فون جو ہے نا جب آیا، اور اس کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. اور اعتکاف کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ انسان اس دنیا اس پراشوب دنیا سے کٹ کر جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، قرب الہی کے لیے بیٹھ جائے. تو ظاہر ہے جب اس سے ڈسکنیکٹ ہوگا تو اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا. اور بائی دا وے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اب بعض اوقات انسان سمجھتا ہے آگا کچھ امپورٹنٹ میسج آ سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملتا ہے، وہ ولی فقیہ تھے، سپریم لیڈر، اور ظاہر ہے ایران جیسے ملک کے ولی فقیہ ہونا، اور مجتہد تھے، مرجع عالی قدر. اس کے باوجود 10 دن کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور یہ کہہ کر بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو مجھے ڈسٹرب نہ کرنا. کیا حکومتی امورات سے بڑھ کر بھی کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے زمانے کی مثال ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کا دیکھا ہوا واقعہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو. دہرالی کہ ان کا ملک حالت جنگ میں بھی تھا، تو اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو مجھے ڈسٹرب نہ کرنا. یہ ہے اعتکاف. اور یہ کون سا امپورٹنٹ اتنا میسج ہوگا کہ انسان کے نہیں میرا فون جو ہے نا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. وہ فلسفے کو، اور میں بعض جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ جو ہے نا وہ اعتکاف سے بیٹھ کر اپنی ویڈیو بنا کر جو ہے نا اپلوڈ کر رہے ہیں. کچھ زیادہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ٹرینڈ بہت کم ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے
تو یہ کون سی مطلب جو ہے نا وہ اعتکاف ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ دنیا و مافیہ سے کٹ کے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جامع مسجد میں بیٹھ جائیے، صبح و شام غور و فکر کیجیے، اپنے رب سے راز و نیاز کیجیے، پروردگار میں تیرا عبد ذلیل ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ پروردگار یہ جو گناہوں کی دیواریں ہیں یہ ٹوٹ جائیں، یہ نحوست کی دیواریں ہٹ جائیں، یہ جو آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں یہ ہٹ جائیں، یہ جو مادیات ہیں، یہ جو دنیا پرستی ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ جو ہوائے ہوس ہے، یہ جو پیروی شیطان ہے، یہ جو کمزوری ہے، یہ جو نفس کا غلبہ ہے، یہ ٹوٹ جائے، یہ ختم ہو جائے، اور میں حق کو پہچان سکوں، حق کو سن سکوں، حق کی آواز سن سکوں، مظلوم کا ساتھ دے سکوں، ظالم کے خلاف کھڑا ہو سکوں، اپنی آخرت کی فکر کر سکوں، خاتمہ بالخیر کے لیے تیاری کر سکوں، اور یہ دنیا کی محبت دل سے نکال کے پھینک سکوں، شکاوت قلبی کو دور کر سکوں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکوں، حقیقت موت کو سمجھ سکوں کہ بالآخر مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لا يمکن الفرار من حکومتک، اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، نہ رہے ختم رسول کون رہے گا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کس طرح سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی جانا ہے، کوئی روک نہیں پائے گا، دنیا میں کوئی طاقتور ترین انسان بھی موت کو روک نہیں سکا۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھانا تو حکیم میرے سامنے ہو، فوج میرے پیچھے ہو، میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ دنیا کی بہترین فوج نہیں بچا سکی، دنیا کے بہترین ڈاکٹر نہیں بچا سکے، اور اتنے خزانوں کے باوجود، آدھی دنیا کو فتح کرنے کے باوجود سکندر اعظم بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، مال و دنیا یہیں رہ جائے گا، ورثاء لے لیں گے بلکہ لڑیں گے، یہ جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں وہ پھر ورثاء کا ہوتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب سعید نے کہا تھا کہ مولا موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، تو پھر جب ایک قبر سے اٹھایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور اس نے پوری کی پوری جب جو ہے نا وہ ذائقہ موت کے متعلق بیان کیا، تو آخر میں اس نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرا مال کیسا ہے؟ امام نے فرمایا کون سی تیری بیوی؟ وہ جس کی طرف اگر کوئی نامحرم آنکھ اٹھا کے دیکھتا تھا تیری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، غیرت جوش میں آ جاتی تھی، آج وہ کسی اور کی محرم ہو چکی ہوئی ہے ازدواج کر کے، تیرے بچے، تیری بیٹی کسی کی بہو بن گئی، تیرا بیٹا کسی کا داماد بن چکا ہوا ہے، اور تیرا مال تقسیم ہو گیا، وہ رسا لے گئے، کون سا میرا کیا تیرا کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد جائیداد وہ رسا لے لیں گے، حتیٰ جو محرم رشتے ہیں عزیزاً محترم، بیٹی اپنی فکر میں ہوگی، بیٹا اپنے فکر میں ہوگا، بھائی اپنی فکر میں ہوگا، بہن اپنی فکر میں ہوگی، تو میرا کیا ہے؟ میرے وہ اعمال ہیں جو میں ساتھ لے جاؤں گا، وہ عمل صالح ہیں، وہ باقیات الصالحات ہیں، وہ صدقۃ جاریہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ کل جس کے بعد کوئی کل نہیں آنے والی، ایک ایسی کل آنے والی جس کے بعد کوئی کل نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آج فرصت ہے، ممات مضا لم یأتی فعین قم فاغتنم فرصت بین العدمین، جو گزر گیا وہ گیا، اور جو آنے والا کل ہے وہ کہاں ہے؟ دو معدوموں کے درمیان فرصت بین العدمین، اس وقت یہ جو ہے یہ فرصت ہے، آج شب جمعہ فرصت ہے، آج 26 ماہ مبارک رمضان فرصت ہے، آج آخری شب جمعہ ماہ مبارک رمضان کی فرصت ہے، ابھی بیٹھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا سے راز و نیاز کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، کل کے لیے بھیجئے، تیاری کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، حرام سے بچئے، صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچئے، جھوٹ سے بچئے، چوری سے بچئے، ظلم سے بچئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، یہ ہے عزیزنا محترم، اپنے وظائف کو سمجھیے اور انہیں انجام دیجئے، لعلکم تتقون، قرآن کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے، مبلغ عملی بنیے، پریکٹیکل ایگزامپل فار ادرس، ہیومینٹی اینڈ مین کائنڈ کے لیے، زندگی زود گزر ہے جہاں آج تک کا پتہ نہیں چلا، ایک پلک جھپکنے میں انسان سوچے 25 سال پہلے، ایسے ہی آج میں بیٹھا دیکھ رہا تھا اور واقعی یہ کہ 25 سال پہ 25 ایئرز بیفور کل کی بات لگتی ہے، 30 ایئرز بیفور کل کی بات، 40 ایئرز بیفور کل کی بات لگتی ہے،
اور آئندہ بھی اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے کسی کی. کہتے ہیں ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں, کوئی پتہ نہیں کب تک انسان نے جینا ہے. تو جہاں پر اتنی عمر جا چکی ہوئی ہے, یہ جو باقی ماندہ ایام ہیں, ماہ و سال ہیں, ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا, زود گزر ہے. کیا عجیب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ڈسکرائب کیا ہے. کہا موت اور زندگی ایسی ہے کہ جیسے ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے, اتنا سا دورانیہ ہے اس زندگی کا. اور واقعاً ایسا ہی ہے, واقعاً ایسے ہی. جسٹ گزارش کر سکتا ہوں, جسٹ ریمائنڈ کروا سکتا ہوں, ابھی فرصت ہے, ابھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے ہم اپنے رب سے جو ہے نا وہ توبہ اور استغفار کر کے توفیقات چاہ کر خاتمہ بالخیر کی تمنا رکھ سکتے ہیں, قرب الہی کے حصول کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں. آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ موجی پڑھتے ہیں تمام تر مومنین و مومنات کے لیے, تمام تر مرحومین اور مرحومات کے لیے. قربتین الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ, ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو زیارت کے مشتاق انہیں بار بار معرفت کے ساتھ جو زیارت مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ, شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار یا خالق و یا خالق کائنات ہمارے امام زمانہ جل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. مراجع عظام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں دم بخت ہیں پروردگار ان کے نیک نصیب فرما. میرا مالک و خالق تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جو دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پریشانیاں دور فرما. زبانوں میں تاثیر عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات باقی ماندہ ایام ماہ مبارک رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور یہ سال آخری سال نہ ہو, بار بار ہمیں اپنا مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Ameen Ya Rabbal Alamin. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.
تحتاجك أنفاس آيات الحب واقراك بحساس أنا بدونك لا دنيا ولا دين بيك أتذوق طعم الحب يا حسين إنك أرسل نغمة